बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, कौमी असम्बली में आज बजट पास होने का दिन था, मगर इससे पहले वज़रा की तकरीरों और उस पर बिलावल के जवाब ने एक माहौल बना दिया। ख्वाजा आसिफ हस्बे मामूल PTI पर गरजते बरसते रहे और उस पर जुमलेबाजी करते रहे। उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि आज बिलावल उनके पैरों तले से ज़मीन खींच लेंगे। बिलावल की आज कौमी असम्बली में तकरीर से लगता था कि वो इसके लिए ख़ास तैयारी करके आए हैं। बिलावल ने अपनी बात का आगाज़ ही ये कहकर किया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, आपकी काबीना में ऐसे वज़ीर मौजूद हैं जो आपकी मुश्किलात में इजाफ़ा कर रहे हैं। उन्होंने पहले नाम लिए बग़ैर कहा कि ऐसा वज़ीर काबीना में क्यों मौजूद है जो रावलाकोट के कश्मीरियों को कश्मीरी नहीं समझता। फिर उन्होंने नाम लेकर कहा कि वज़ीर दिफ़ा अपनी बात पर माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार नहीं है, तो हम उस वज़ीर का साथ कैसे दें। बिलावल भुट्टो ने कहा कि एक कोई वज़ीर कहे कि वो महाजरीन की 12 नशिस्तें जेब में लेकर आते हैं तो उनका साथ कैसे दिया जा सकता है। बिलावल भुट्टो ने राना सनाउल्लाह पर भी तनकीद करते हुए कहा कि ये बल्दियाती इंतखाबात के नाम पर MQM और पीपल्स पार्टी को लड़ाना चाहते हैं। MQM कब तक इसी लॉलीपॉप से खेलती रहेगी। बिलावल ने कहा कि जिन्होंने लाहौर में बल्दियाती इलेक्शन नहीं कराया वो कराची के बल्दियाती निज़ाम पर बात करते हैं। बिलावल ने हुकूमत को चैलेंज दिया कि उनमें हिम्मत है तो 3 माह में इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन कराने का ऐलान करें ना। बिलावल ने वज़ीर-ए-आज़म की मौजूदगी में पूरी नून लीग को लताड़ के रख दिया और नून लीग की पूरी क़यादत जो है वो सर झुकाकर चुप करके सब कुछ सुनती रही। ख्वाजा आसिफ जो लड़ने भिड़ने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते, वो भी जवाब देने की बजाय नज़रें चुराते रहे और इधर उधर देखते रहे। यूँ लग रहा था कि बिलावल ने पूरी नून लीग जो है वो हाफ फ्राई करके रख दी है। अच्छा नाज़रीन, हुकूमत की आज़ाद कश्मीर पॉलिसी पर मौलाना फजलुर रहमान ने भी कौमी असम्बली में नून लीग पर खुलकर तनकीद की है। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत ने माने गए मुतालबात के नोटिफिकेशन वापस ले लिए हैं तो फिर कौन से मुज़ाकरात हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत की हटदर्मी कायम है तो फिर मैं अवामी एक्शन कमेटी वालों को कह देता हूँ कि हुकूमत हटदर्मी का मुज़ाहरा कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हुकूमत मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है तो मैं मसालती किरदार छोड़ देता हूँ। फिर मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो ने आज कौमी असम्बली में साबित कर दिया कि आज़ाद कश्मीर में जारी कशीदगी के ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ नून लीग है और नून लीग सोचे समझे मंसूबे के तहत ही आज़ाद कश्मीर में मामलात को सुलझने नहीं दे रही। अच्छा नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ पाकिस्तानी सियासत का गैर संजीदा सा किरदार बन के रह गए, बल्कि अब तो वो एक कॉमिक कैरेक्टर बन चुके हैं। पहले उनके बयानात पर गुस्सा आता था, अब उनकी बातों पर पहले हंसी आती है और फिर रहम या तरस आने लगता है। ख्वाजा आसिफ कई वजारतें भुगता चुके हैं, मगर अब तक ये बताने के काबिल भी नहीं है कि उन्होंने कौन सी वजारत में कोई कारनामा सर अंजाम दिया, कोई अच्छा काम किया, मुल्क व कौम की कोई खिदमत की है। आपने सुन लिया होगा। ख्वाजा साहब चूँकि पानी और बिजली के वज़ीर भी रहे हैं, इसलिए इस वजारत से मुतालिक भी वो चुटकले छोड़ते रहते हैं। गुज़िश्ता दिनों उनके किसी मुलाजिम के गाँव में ट्रांसफार्मर ठीक कराने का मामला था, जिस पर रिश्वत लेने और देने का मामला ख्वाजा साहब की जो ज़हनी हालत की वजह से मुल्कगीर सतह पर ठट्ठे और मखौल का बायस बन गया था, ज़रिया बन गया था। अब ख्वाजा साहब फरमाते हैं सबसे ज़्यादा 90 की दहाई में मुशर्रफ के दौर में IPPs मुआहदे हुए हैं और उसकी PTI समेत सारी हुकूमतें ज़िम्मेदार हैं। हमारी हुकूमत ने बातचीत करके रिलीफ लिया है। कोई ख्वाजा साहब से पूछे कि PTI ने कब IPPs लगवाई थी। 90 की दहाई के आखिर में तो तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी गई थी। फिर इमरान खान के दौर में एक भी नई IPP लगाने की इजाज़त नहीं दी गई थी। IPPs के हवाले से इमरान खान ने कौम पर एहसान, बल्कि एहसान अजीम ये किया था कि IPPs लगाने वाली कंपनियों के साथ मुआहदे में ये शिक शामिल कराई थी कि कैपेसिटी पेमेंट्स के लिए डॉलर का रेट 147 रुपये पर फिक्स होगा। ज़रा सोचें नाज़रीन कि अगर IPPs को कैपेसिटी पेमेंट्स जो है वो डॉलर के मौजूदा रेट पर की जाती तो पाकिस्तान की माली हालत इस वक्त क्या होती, ज़रा अंदाज़ा लगाएं। इन IPPs को गुज़िश्ता माली साल के दौरान सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में 1806 अरब रुपए दिए गए। फ़र्ज़ करें अगर इमरान खान ने डॉलर का रेट 147 पर फिक्स ना कराया होता तो कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में ये रकम जो है वो कई गुना, यानी कम बेश कहना चाहिए कि 3600 अरब रुपए हो जाती, कम बेश। सबसे ज़्यादा कैपेसिटी पेमेंट जो है इन IPPs को हो रही है जिनसे 2013 से 2018 के दौरान नून लीग के दौर में मुआहदे किए गए थे और ये मंसूबे इस मुल्क के लिए अजाब बन चुके हैं।
خواجہ صاحب پتہ نہیں کب سچ بولنا شروع کریں گے، مجھے نہیں پتا، قوم کو بھی نہیں پتا۔ اچھا ناظرین، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ابھی ایک روز پہلے قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے تحریک انصاف کو مذاکرات کے ساتھ ساتھ مساق معیشت کی دعوت بھی دے رہے تھے، مگر گزشتہ روز نہ جانے ان کو کیا ہوا کہ انہوں نے اپوزیشن پر چڑھائی کر دی۔ شہباز شریف نے کہا کہ جی 2018 کے الیکشن کی تحقیقات کرا لیں، کیا ان میں کوئی جادوگری نہیں ہوئی تھی؟ اگر حکومت اس وقت جائز تھی تو پھر یہ حکومت بھی جائز ہے، تحقیقات کا شوق ہے تو 2018 سے کراتے ہیں۔ ناظرین، وزیر اعظم کے منہ سے سن کے مجھے یقین جانیے یہ جملہ سن کے، یہ بات سن کے باقاعدہ حیرت کے جھٹکے لگے ہیں۔ آپ کھلے لفظوں میں اعتراف کر رہے ہیں، آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی 2018 میں دھاندلی ہوئی تھی، 2024 میں بھی دھاندلی ہوئی ہے۔ اگر وہ نجائز تھی تو پھر ہماری نجائز، پھر آپ ہماری حکومت کو بھی نجائز کہیں۔ کھلے لفظوں میں اعتراف کر رہے ہیں وزیر اعظم صاحب، اور وزیر اعظم کے اس نیلے پر دیلا مارتے ہوئے پی ٹی آئی نے فوری طور پر اس آفر کو قبول کر لیا اور کہا کہ ٹھیک ہے 2018 اور 2024 کے الیکشن کا آڈٹ بیک وقت کرا لیا جائے۔ اب وزیر اعظم جو ہیں وہ فوری طور پر اس کے لیے کمیشن بنانے کا میرا خیال اعلان کر دیں۔ ویسے وزیر اعظم صاحب بتائیں کہ کیا 2018 میں بھی 60 ہزار ووٹوں کی لیڈ سے ہارے ہوئے کسی امیدوار کو، ایک امیدوار کو بھی اسمبلی میں پہنچایا گیا تھا؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے پوری ایمانداری سے بتائیے گا شہباز شریف صاحب، پوری ایمانداری کے ساتھ، کیا 2018 کے الیکشن سے پہلے کسی جماعت کا نشان چھینا گیا تھا؟ اس کے امیدواروں کو کاغذات نامزدگی جمع کرانے سے روکا گیا تھا؟ کیا کاغذات نامزدگی عدالتوں کے باہر چھینے گئے تھے کسی پارٹی کے امیدوار سے؟ سچ سچ بتائیے گا۔ 2024 کے الیکشن ملک کی تاریخ کے اکلوتے انتخابات ہیں کہ اس کے بعد وزارت عظمیٰ اور سب سے بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ پر الزام ہے کہ وہ دونوں الیکشن ہار چکے تھے، بری طرح ہار چکے تھے۔ حکمران جماعت کے قائد بھی لاہور سے الیکشن ہار گئے تھے۔ اس لیے میرا وزیر اعظم صاحب کو مشورہ یہ ہے کہ جیسے تیسے جو اقتدار مل گیا ہے اس میں موجیں ماریں، سوئمنگ کریں، جو آپ کا شوق ہے۔ یہ اخلاقی موازنے، الیکشن کے آڈٹ جیسے بیانات آپ کے منہ سے اچھے نہیں لگتے۔ اچھا ناظرین، اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی جب گزشتہ روز قومی اسمبلی میں خطاب کے لیے اٹھے اور انہوں نے ابھی ایک ہی جملہ بمشکل ادا کیا کہ ان کی براہ راست کوریج جو تھی وہ روک دی گئی۔ بعد میں تحریک انصاف کے میڈیا سیل نے اپوزیشن لیڈر کی تقریر کا متن جاری کیا تو اندازہ ہوا کہ ان کی تقریر کیوں آف ایئر کی گئی۔ محمود خان اچکزئی کی تقریر اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف پوری ایک چارج شیٹ تھی جس میں انہوں نے واضح طور پر اسپیکر ایاز صادق پر آئین کی پامالی کا دلائل کے ساتھ الزام لگایا تھا۔ محمود خان اچکزئی نے کہا کہ جناب اسپیکر، جس انداز میں آپ نے بحیثیت اسپیکر اس ایوان کو، اس ہاؤس کو چلایا ہے، آپ نے نہ آئین اور نہ ہی قانون کا خیال رکھا ہے اور چابک دستوں کے ذریعے اپنے 14 کولیگز کو اسمبلی سے فارغ کر دیا۔ ہم سب نے حلف لیا ہے کہ ہم آئین پاکستان کی حفاظت کریں گے۔ آپ نے اسی آئین روندنے میں غیر جمہوری قوتوں کا ساتھ دیا۔ دوبارہ سنیں، محمود خان اچکزئی نے کہا کہ جناب اسپیکر، آپ نے آئین روندنے میں غیر جمہوری قوتوں کا ساتھ دیا ہے، آپ نے اپنے ووٹ کے ذریعے عدلیہ کے پر کاٹے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر کا قومی اسمبلی میں یہ خطاب اب پارلیمنٹ کے ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اس سے پہلے اسپیکرز پر جانبداری کا الزام تو لگتا رہا ہے، مگر کسی اسپیکر پر شاید اس انداز میں آئین کو روندنے یا پامال کرنے کا الزام پہلی بار لگا۔ اپوزیشن لیڈر نے نہایت جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آئین کی پامالی کے اس عمل کو پارلیمنٹ کے ریکارڈ کا حصہ بنوا دیا۔ جب کبھی بھی اس ملک میں انصاف کی ہوا چلی تو یہی ریکارڈ جو ہے وہ عدالتی گواہی بھی بن سکتا ہے۔ اچھا ناظرین، تحریک انصاف کو آزاد کشمیر میں ایک بڑا ریلیف کہنا چاہیے یا علامتی ریلیف ملا ہے جو بڑا بن سکتا ہے۔ آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کو بطور سیاسی جماعت رجسٹر کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ یقینی طور پہ یہ ایک عدالتی حوالے سے دیکھا جائے تو ایک بڑی کامیابی ہے پی ٹی آئی کے لیے، مگر یہ کھیل مکمل کامیاب نہیں، کیونکہ ابھی صرف ہائی کورٹ سے فیصلہ آیا ہے، آزاد کشمیر سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی باقی ہے۔ ایسا پہلے بھی قوم دیکھ چکی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ مسترد کر کے تحریک انصاف کے لیے بلے کا نشان بحال کر دیا تھا، جسے آخری وقت میں عدلیہ میں بیٹھے ہوئے ایک قاضی نے دوبارہ چھین لیا تھا۔ آزاد کشمیر ہائی کورٹ کا فیصلہ ایک اور وجہ سے بھی نہایت توجہ چاہتا ہے۔ بعض ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں
کہ اس وقت آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کو بطور جماعت رجسٹر کرنے کا حکم اسی وجہ سے دیا گیا ہے تاکہ ریاست کے اندر ایک سیاسی گہما گہمی کا ماحول بنایا جا سکے. پی ٹی آئی کے کارکن خوشی سے سڑکوں پر نکل آئیں تاکہ ایکشن کمیٹی کے احتجاج اور دھرنے کی وجہ سے پورے آزاد کشمیر میں جو جمود ہے اسے توڑا جا سکے. جیسے انتخابی ماحول بن جائے گا تو عین الیکشن سے پہلے آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ اس فیصلے کو کالعدم قرار دے کر پی ٹی آئی کی رجسٹریشن دوبارہ منسوخ کر دے گی. یہ وہ خدشے ہیں جن کا اظہار کیا جا رہا ہے. دوسری طرف کچھ ذرائع اس فیصلے کو مقتدرہ کی طرف سے پی ٹی آئی کے لیے سگنل بھی قرار دے رہے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ پس پردہ معاملات یوں ہی چلتے رہے تو ایسے اقدامات پاکستان میں مزید ہوتے ہوئے بھی نظر آئیں گے. اچھا ناظرین، وزیر مملکت برائے داخلہ جناب طلال چودھری بڑی صلاحیتوں کے مالک ہیں. نون لیگی قیادت نے ان کی جماعتی خدمات کو دیکھتے ہوئے انہیں داخلہ کا وزیر مملکت لگایا تھا اور انہیں یہ ذمہ داری سونپی تھی کہ وہ محسن نقوی کے نیچے رہتے ہوئے اپنی قیادت کو وزارت داخلہ میں ہونے والی ہر اونچ نیچ سے باخبر رکھیں. دوسرے لفظوں میں انہیں یہ منصب سونپا اس لیے گیا تھا کہ وہ محسن نقوی صاحب پہ نظر رکھیں اور انہیں وزارت میں ٹف ٹائم دیں، یعنی فری رائڈ نہ دیں. جناب طلال چودھری کی اپنی جماعت کے لیے بہت ساری خدمات ہیں، وہ جو بھی کرتے ہیں نہایت رقریزی سے کرتے ہیں. انہیں جب پارٹی کی تنظیم سازی کا ٹاسک دیا گیا انہوں نے اس میں بھی دن رات ایک کر دیا. سب تنظیم سازی کے اس شوق میں کئی کٹھن مراحل بھی آتا کہ ایک موقع پر کئی کچھ ہوا آپ نے دیکھا، لیکن انہوں نے بہرحال اپنے فرائض جو ہیں وہ کما حقو پورے کرنے کی کوشش کی ہے. اس سے پہلے جناب طلال چودھری اور ان کا خاندان کچھ عرصے کے لیے آپ جانتے ہی ہیں کہ کاف لیگ کا حصہ بھی رہا. ان دنوں بھی طلال چودھری نہایت جذب و مستی میں اپنے لیڈر چودھری پرویز الہی کے حق میں نعرے لگایا کرتے تھے. ان کی اسی کیفیت کو دیکھتے ہوئے پارٹی میں انہیں دھمال چودھری کے نام سے جانا جاتا تھا. بہرحال طلال چودھری جس جماعت میں بھی ہوں ان کی اپنی پارٹی کی قیادت سے محبت جو ہے وہ کسی شک و شبہ سے بالاتر ہوتی ہے ہمیشہ. اس محبت میں وہ سپریم کورٹ کے ججز کی توہین بھی کر بیٹھے، 5 سال تک سیاست سے نااہل بھی رہے، مگر اب کی بار انہوں نے اپنے رنگ ڈھنگ میں تھوڑی تبدیلی کی ہے. انہیں داخلہ کی وزارت میں جناب محسن نقوی پر نظر رکھنے کے لیے بھیجا گیا تھا، مگر طلال چودھری نے وزارت میں رہتے ہوئے جناب محسن نقوی کے جن دنیاوی اور روحانی کمالات کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے اس کے بعد وہ ان کے دست پر مطلب بیعت کر چکے ہیں وہ پوری طرح. آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ اب وہ وزیر داخلہ کا نام بھی بہت ہی ادب کے ساتھ لیتے ہیں. پورے پاکستان میں شاید ہی کوئی سیاستدان ایسا ہو، اور طلال چودھری صاحب واحد سیاستدان ہیں یا رکن پارلیمنٹ ہے جو وزیر داخلہ کو ان کا پورا نام سید محسن رضا نقوی کہہ کر مخاطب کرتے ہیں. جناب طلال چودھری کے اس طرز تخاطب میں ہی پوری کہانی چھپی ہوئی ہے. بات تو کرنی تھی جناب طلال چودھری کی اس بیان پر جس میں انہوں نے کراچی اور لاہور کی پنکیوں کا موازنہ کرتے ہوئے کچھ ارشاد فرمایا ہے. بات دوسری طرف نکل گئی اور پی ٹی آئی والوں کو بتایا تھا کہ اسلام آباد ماڈل جیل بن چکی ہے. انہوں نے مگر طلال چودھری کے اوصاف سے نظر ہٹے تو ہی کوئی بات آگے کی جا سکتی ہے نا. جب شروع کی ہے تو وہیں پہ پھنس کے رہ جاتی ہے بات. ہم انہیں صرف اتنی یاد دہانی کرانے کی جسارت کر سکتے ہیں کہ تاریخ بتاتی ہے کہ صبح کے تخت نشین جو ہیں وہ شام کو مجرم ٹھہرا دیے جاتے ہیں. اقتدار کے ایوانوں میں نصیب بدلتے دیر نہیں لگتی، لمحات لگتے ہیں. سرکاری محلات سے زندانوں تک کا راستہ سب سے قریب ہوتا ہے. اور ناظرین، آخر میں چلتے چلتے احمد فراز کا ایک شعر سن لیجئے. ہوائے ظلم سوچتی ہے کس بھنور میں آ گئی، ہوائے ظلم سوچتی ہے کس بھنور میں آ گئی، وہ ایک دیا بجھا تو سینکڑوں دیے جلا گیا، وہ ایک دیا بجھا تو سینکڑوں دیے جلا گیا. ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.